آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ بی بی صاحبہ کی جماعت کو ہرانے کی کوشش کی گئی، 17 ممبران کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھی تھی اور اگلے الیکشن میں شی واز دا پرائم منسٹر. سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور اینیمی. یہاں پر مقابلہ ہے، اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے تو پھر بڑے سرپرائزز ملیں گے آپ کو. کراچی میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی کراچی میں پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ الیکشنز لڑنے کی کیا ضرورت ہے، وجود ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. کیا ہوا؟ آج پیپلز پارٹی کا میئر بیٹھا ہے وہاں پر. سو یہ کہنا، یہ تکبر دکھانا اور اس قسم کی میں سمجھتی ہوں کہ باتیں کرنا، آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ میری جماعت ہمیشہ ایک کنسنسس پالیٹکس کرتی ہے. ہم ان کے لیے بھی بات کرتے آئے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی بات کر کے آئے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، کسی کو بغیر کسی کو فیئر اور فیور کے الیکشنز میں آنے ملی ہوئی کس کو ہے لیول لیٹ پلینگ دا فیلڈ؟ پیپل ڈیسائیڈ. دیکھیں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، ان کو فیصلہ کرنے دیں. اگر تو بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑتا اور سلیکشن نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی ول بی وکٹوریس. اچھا ہاشم صاحب، ویسے یہ بتائیے کہ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑتا، لیکن اب ڈیٹ تو آ گئی ہے. اب سب سے بڑا چیلنج آپ کی نظر میں آپ کے سامنے کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ الیکشنز تو ہونے ہیں، لیکن ان کا ایسے الیکشنز ہوں کہ جن کے اوپر سیاسی جماعتیں اعتماد کر سکیں. آپ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے رکن بھی رہے ہیں، ایک عرصہ ساتھ رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں اکثر الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے جو باتیں کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ اس کی بڑی اشد ضرورت تھی اس سے پہلے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر جو الیکشنز ہوں گے ان پہ اعتماد کس طرح سے قائم کیا جائے گا؟ یعنی کہ جو جیت جائے گا اس کا تو اعتماد ہی اعتماد ہوگا، جو شکست کھائیں گے وہ کیسے بھروسہ کریں گے؟ یا وہ پھر نعرے لگیں گے کہ جی صحیح نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا؟ پہلے تو میں ایک بات کلیریفائی کروں، اگر شمیلہ صاحبہ کوئی خدا نخواستہ تکبر کی، میں بلکہ یہ جو بات کرتا ہوں یہ تو میں افسوس کے ساتھ کرتا ہوں. ان کے شاید علم میں نہیں کہ میرے والد صاحب 2 دفعہ پیپلز پارٹی سے MP الیکٹ ہوئے اور 2 دفعہ یہ MNA الیکٹ ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ. اور اگر یہ جماعت کا پنجاب سے جو آج بدقسمتی سے جو حالات ہیں تو شاید میں بھی آج پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوتا. ہم نے تو اس کے بعد جا کے پھر تحریک انصاف کو اس میں گئے، جب دیکھا کہ اب ظاہر ہے اب بدقسمتی سے یہ تو کہہ رہی ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے. میرے ضلع میں اس وقت پیپلز پارٹی کے 4 MNA اور 10 MPAs کی سیٹ پہ ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے ہوپ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو خود نئی جماعت میں آئے ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں، ووٹ لینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، جو 5 سال سے MPA بھی رہے، منسٹر بھی رہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے اپنی طرف سے اچھا سلوک کیا. تو یہ میرا یہ پوائنٹ تھا. آپ بے شک ایک انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں کہ ویئر از پیپلز پارٹی اسٹینڈنگ. یہ کاش کہ یہ ایسا نہ ہوتا، مجھے تو دکھ ہے. میں کوئی خدا نخواستہ تکبر کی بات نہیں کر رہا. دوسری بات ریفارمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اب تو یہ آپ نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر الیکشنز کو ایک سال بہانہ مل جائے. میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں اب کہ جی اب ریفارمز. ہاں، اس کے بعد تو بالکل دیکھیں نا، ایک چیز اچھی نہیں ہوئی کہ جو 5 سال کی حکومت تھی ہماری، اس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہم بیٹھتے، لوگوں کو ساتھ شامل کرتے، الیکشن ریفارمز کی بات کرتے، اور کبھی نہ کبھی ایسے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ لوگ جہاں پہ مجبور ہوں کہ وہ الیکشنز کے رزلٹ کو تسلیم کریں. مجبور وہ اسی وقت ہوں گے کہ جب ان کو خود اندر یہ شور ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. تو وہ تو اب اگلی گورنمنٹ حکومت جو بھی بنے گی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیٹھیں اور یہ جو بہت سارے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر مینٹلی اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک اچھے کسی ریفارمز کی طرف جائیں. بیرسٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اب تاریخ آ گئی ہے، ظاہر ہے. ہاؤ ول پاکستان تحریک انصاف پارٹیسپیٹ ان دا الیکشنز؟ تیاریاں کیا ہیں؟ جلسے وغیرہ کب شروع کریں گے؟ اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہو از گوئنگ ٹو لیڈ دا پارٹی رائٹ ناؤ؟ دیکھیں، سوال آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اس موجودہ تناظر میں اور اس موجودہ سیاسی صورتحال میں. الیکشن کی تاریخ کا آ جانا تو صرف ایک بہت ہی ابتدائی سٹیپ ہے. اصل جو اقدام ہے یا اصل جو الیکشن ہے وہ تو ہے ہی ٹرانسپیرنسی پر مبنی، کہ اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تو ستی صاحب پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اربوں کروڑوں روپے، یہ اربوں کروڑوں روپے ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر ہمیں کسی اور بس الیکشن کر کے بات ختم کر دینی چاہیے. الیکشن اگر کرانا ہے تو مقصد یہ ہے کہ عوام کو آزادی رائے کا حق جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ملے اور وہ اپنی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے اس کا اظہار کر سکیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً تحریک انصاف اس وقت آزمائشی ایک دور سے گزر رہی ہے. ہمارا جو قائد ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, ہمارے لیڈرشپ بھی جیل میں ہے, ہمارے بعض لوگ زیادہ تر لوگ روپوش ہیں, تو کارکنان بھی اریسٹ ہیں, خواتین تک اریسٹ ہیں. تو یقیناً ہم الیکشن کمیشن سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے تحریک انصاف کو بھی وہی مواقع دے, کینڈیڈیٹس فیلڈ کرنے کے لیے ہمارے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن کی کمپین چلا سکیں. اور میرے خیال میں یہ سب پارٹیوں کے لیے, جتنی بھی ہمارے مد مقابل سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سب کے لیے یہ ایک اچھا اسٹیپ ہوگا کہ وہ بھی یہ اقدام جو ہے تحریک انصاف کی اس بات میں سپورٹ کریں کہ ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, تاکہ جو بھی الیکشن اینڈ میں جیتے, جو کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ, لیکن چلیں جو بھی جیتے کم از کم اس کو یہ کریڈیبلٹی کا پرابلم نہ بنے کہ جی یہ کریڈیبل نہیں تھے الیکشن اور اس پر اعتراض ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ خان صاحب چاہے جیل میں ہوں چاہے آزاد ہوں, انشاءاللہ وہ تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے. اور ہماری کور آپ نے کمیٹی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی وہی مواقع ملنے چاہیے. اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی آپ کی جماعت پہ. اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ لوگ جلسے وغیرہ اگر کرنا چاہیں, کوئی ایسا ارادہ ہے, کوئی اس میں رکاوٹ ہے, ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں, جس دن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا الیکشن کا, اس دن تمام انتظامی اختیارات will be subject to the approval of Election Commission of Pakistan. یہ قانون ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر پوسٹنگ ٹرانسفر کسی افسر کی ہوتی ہے اور پولیس جو ہے وہ کسی سیاسی کارکن کو بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کرتی ہے, تو یقیناً یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نہ کرنے دے اور ہر سیاسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دے. ستی صاحب, اس وقت تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں کئی پٹیشنیں دائر کر کے ہم جو ہے ایک جلسہ کرتے ہیں. ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود پولیس جا کر ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرتی ہے. ہمارے ایم پی ایز اور سابق منسٹرز کو گرفتار کیا ہوا ہے, یا ان کے خلاف کبھی نارتھ میں چترال میں پرچہ درج ہوتا ہے, جب وہاں سے عدالت ضمانت دیتی ہے تو ڈی آئی خان جو ساؤتھ میں ہے وہاں پرچہ درج ہو جاتا ہے. ہمارے کامران بنگش صاحب منسٹر ہیں, ان کا یہ حال اس وقت ہو رہا ہے, وہ تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ صرف ان کا نہیں, اور بھی ایسا حال ہے, پنجاب میں بھی یہی حال ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ انشور کرے کہ ہر پارٹی کو انتخابی مہم چلانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, کسی ایک کو کرش کر کے ہاتھ پیر نہ باندھے جائیں.